آوازیں یہ آ رہی ہیں کہ آپ دہشت گردی پر اپنی سرکار یا اپنی حکومت چلا رہے ہیں. خالد صاحب آپ آگئے ہیں, خالد صاحب سے اپینین لے لوں, اس کے بعد واپس آتے ہیں اس پر. خالد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خالد صاحب اب اسیسمنٹ کیا ہے, بہتر ہو گئے حالات؟ دیکھیں بہتر تو میں اگر کہوں گا تو وہ تھوڑی سی اوور سٹیٹمنٹ ہو جائے گی. میں لل ہے لیکن ہمیں اپنے گارڈ جو ہے ڈاؤن نہیں کرنے چاہیے. یہ ان لوگوں کو جو چوٹ لگی ہے, جو ہاتھ جو ان کے ڈاؤن ہوئے ہیں اور جو ان کو خفت اٹھانی پڑی ہے پچھلے 4-5-6 دن میں, تو اینی تھنگ کین بی ایکسپیکٹڈ. اور جو میرے علم کے مطابق, میں ہو سکتا ہے غلط کہہ رہا ہوں, کہ یہ تھوڑے دن رہ گئے ہیں اور ان کا جو الیکشن کا جو معاملہ ہے اس میں یہ الیکشن کمیشن کے پاس سب کچھ چلا جائے گا. موجودہ حکومت جو ہندوستان کی ہے وہ سٹنگ ڈک ہو جائے گی. تو یہ that actually fuels the desperation Modi is demonstrating. اور انٹرنیشنلی بھی پاکستان کے موقف کو زیادہ سنا جا رہا ہے, یا ایٹ لیسٹ پریز زیادہ ہے. خالد صاحب دس از آلسو ٹرن اراؤنڈ. شروع میں ہمارا خیال تھا کہ ڈپلومیٹکلی آئسولیٹڈ ہے پاکستان, کوئی کسی ملک نے مذمت نہیں کی ہندوستان کے حملے کی, لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ باہر کی برادری بھی کچھ تھوڑا سا پاکستان کی طرف ایک مائلڈر ویو لے رہی ہے. جی میں I tend to agree with you کہ پاکستان کا جو موقف ہے ہندوستان ویزاوی ہندوستان, وہ اس میں زیادہ جو ہے وہ کنونسنگ لگ رہا ہے اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی. ایکچولی میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر مودی نے جو ہے نا ہی ہیز اوور پلیڈ ہز ہینڈ. انہوں نے یہ کیلکولیٹ نہیں کیا ہوا تھا جو ہو گیا پچھلے 4-5 دنوں کے اندر, اور جس طرح پاکستانی قوم جو ہے, پولیٹیکل کمیونٹی جو ہے, ہماری برادری جو ہے وہ متحد ہو کے کھڑی رہی. اور انڈیا کی ساری برادری جو ہے نا وہ تو ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑ رہے ہیں پالیٹیشینز جو ہیں, بیکاز دے ڈونٹ ٹرسٹ پرائم منسٹر. وہ تو کل جو ہے کیا نام ہے راہل گاندھی جو ہے, وہ تو ان کو کہہ رہا تھا 30,000 کروڑ روپے چوری کر کے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ہندوستان کے. تو جس ماحول میں وہ یہ ہمیں کاؤنٹر کر رہے ہیں, وہ ماحول جو ہے وہ بیسیکلی وہ ماحول ان کے پاؤں کی بیڑیاں بن رہا ہے. اور ہمارا جو ماحول جو ہمارے یہاں پہ اتحاد جو ہے پارلیمنٹ نے ڈیمونسٹریٹ کیا ہے, اور پولیٹیکل برادری جو ہے, سیاسی برادری نے جس طرح اتحاد ڈیمونسٹریٹ کیا ہے, وہ ہمارا ایسٹ بن گیا ہے. سو دس از دا بیسک ڈفرنس بٹوین واٹ از ہیپننگ ان انڈیا اینڈ واٹ از ہیپننگ ان پاکستان. اس چیز نے ہمیں ڈویڈنڈ لائے. اور دوسری یہ بات ہے کہ OIC میں جس طرح ہمیں وہاں پہ جو ریزولوشن پاس ہوئے ہیں, اس میں بھی ہمیں سپورٹ ملی ہے, because ہم نے we gave a very loud and clear message to OIC also, اور ہماری پوزیشن جو ہے وہ لیوریج ہوئی اس کے ساتھ. اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ جو کشمیریوں کے اوپر جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے, میرا خیال ہے جتنا وہ ایمپلیفائی ہوا ہے ان کا کاز جو ہے ود ان انڈیا آلسو اینڈ انٹرنیشنلی آلسو, وہ بہت زیادہ اس کو پذیرائی ملی ہے. میرا خیال ہے کہ مودی صاحب کو کریڈٹ دینا چاہیے اس چیز کا, کہ بیکاز آف ہز شیئر اسٹوپڈیٹی جو ہے نا, میں تو اسٹوپڈیٹی کہوں گا نا, مگر یہ جو انہوں نے پالیسیز جو ہے بنائی ہیں, بجائے اس کے کہ بات کریں ان لوگوں کا, اس کا کشمیر کا کوئی پائیدار پاکستان کے ساتھ بات کر کے حل ڈھونڈیں, انہوں نے اس معاملے کو پچھلے 3-4 سال میں اتنا بگاڑ دیا ہے کہ اب تو دنیا کو پتہ لگ رہا ہے کہ کتنا ظلم اور جس طرح خالد صاحب انہوں نے سیاست کے لیے ان ایشوز کو استعمال کیا ہے, آئی تھنک وہ بھی انٹرنلی انڈیا کے اندر ان کے خلاف ہو گیا. میں نے وہ کہا ہے نا کہ یہ اوور پلے کر گئے ہیں اپنا ہینڈ جو ہے سراسر. انہوں نے ایکچولی گجرات کے یہ تربیت یافتہ تھے, وہاں سے ٹرینڈ ہو کے آئے تھے. میرا خیال ہے دلی ہی واز ٹوٹلی آؤٹ آف ہز لیگ ان دہلی. سر ایک اور ایشو پاکستان میں اب ہر سطح پر ایک ریلائزیشن یہ بھی ہے کہ یہ جو کالعدم تنظیمیں ہیں, وہ تنظیمیں جو ماضی میں ہم استعمال کیا کرتے تھے, اب اس کی کرنسی نہیں ہے. اور یہ بات بار بار کہی جا رہی ہے کہ دیکھیں جی اب پاکستان کی پالیسی بدل گئی ہے. ظاہر ہے اپوزیشن کا بھی اس میں انپٹ لیا جائے گا. آپ کا کیا خیال ہے, کیا یہ ایک ٹھیک پالیسی ہے جس میں
اب انٹرنیشنلی حملہ کہیں پہ بھی ہو ہم بھی ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یہ پاکستان کے متھے لگے گا, اور لگتا بھی ہے جیسا پلوامہ کا واقعہ ہو گیا, اٹس اے ویری انڈیجنس لڑکا, ساری اس کی ہسٹری سب جانتے ہیں کہ وہ لوکل کشمیری لڑکا ہے, اس کے ساتھ کیا ہوا, اس کے خاندان کے ساتھ کیا ہوا, لیکن آسان ہے بلیم پاکستان پر ڈالنا. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اب یہ قلعتن تنظیموں کے خلاف کارروائی ٹھیک ہو؟ کاشف, یہ تو میں تو پچھلے 2 سال 3 سال میں بصیرت وزیر دفاع بھی اور وزیر خارجہ بھی میں اس چیز کی جو ضرورت ہے اس پہ زور دیتا رہا ہوں. اینڈ آئی تھنک ہمارا جو نیریٹو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی اب بلیو کر رہی ہے. آپ دیکھیں نا کہ امریکہ کو ہم ان کو ایگزٹ پرووائڈ کر رہے ہیں, اٹ از تھرو پاکستان گڈ آفیسرز کہ ان کو ایگزٹ پرووائڈ ہو رہی ہے, اور ہم افغانستان کے امن میں ایک بڑی مخلصانہ کوشش کر رہے ہیں. یہ بھی ہمارا کریڈٹ ہے. ایک 17 سال 18 سال پرانی جنگ کو جو ہے پاکستان اس میں ایک بڑا پیوٹل رول ادا کر رہا ہے. تو یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان ایز اے نیشن ایز اے کنٹری جو ہے وہ امن کا خواہاں ہے, اور ہم کوئی ایسی چیز جو ہے, اور وہ جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں جو یہ ملیٹنٹ آؤٹ فٹس جو ہیں, کاشف the world has to know کہ یہ ملیٹنٹ آؤٹ فٹس جو ہے کن لوگوں نے تیار بنائی بھی ان کے کہنے پر گئی تھی, بنائی انہوں نے تھی, امریکہ نے بنائی, امریکہ نے فائنانس کی, باقی دوسرے ہمارے دوستوں نے فائنانس کی. اس وقت یہ لوگ ان کے ہیروز تھے جب وہ ان کی جنگ لڑ رہے تھے کولڈ وارز کے دنوں میں. اور پھر یہ ہے کہ آج جو ہے وہ ان کے راندہ درگاہ ہو گئے. تو یہ میں سمجھتا ہوں. صاحب مجھے یاد ہے امریکہ میں آپ ایک فورم پر تھے جس میں آپ نے کہا تھا کہ ڈنرز تو یہ آ کے کرتے ہوتے تھے وائٹ ہاؤس میں. آپ کو یاد ہوگا گلبدین حکمت یار صاحب کی تصویریں موجود ہیں وائٹ ہاؤس میں پریزیڈنٹ کے ساتھ. اور وہ آپ کو یاد ہوگا لوگ بھول گئے ہوں گے, نے کہا کہ یہ پریزیڈنٹ ریگن نے کہا کہ they are like our founding fathers. یہ پریزیڈنٹ ریگن صاحب نے کہا. آپ کو یاد ہوگا سر وہ ریمبو فلم بنی تھی, ریمبو 3, اس کا آخری کیپشن تھا فار دا بریو مجاہدین آف افغانستان, جس میں ایبسلوٹلی سر یہ کل تک جو ساری دنیا کے ایسٹ تھے ہماری لائبلٹی بنا کے یہ لوگ چلے گئے. تو ہم اس لائبلٹی کو کوئی دن دہاڑے تو نہیں, یا ایک دن میں یا 2 دن میں تو نہیں ہم اس کو ختم کر سکتے تھے ڈسپائٹ آور بیسٹ ایفرٹس. اور ہم اس کو سب سے واحد ملک ہے دنیا میں جس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتی ہوئی ہے. واحد ملک ہے. کس نے جو کون ملک ہے, اور بتائیں ملک دنیا میں کوئی اور ملک ہے جس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ, کس ملک کے 2 لاکھ فوجی جو ہے وہ کمیٹڈ ہیں اس وقت ہمارے ایسٹرن بارڈر پہ, ڈسپائٹ دا فیکٹ ویسٹرن بارڈر پہ, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہمیں وی ہیو اے ریئل تھریٹ آن دا ایسٹرن بارڈر, انڈیا والے بارڈر کے اوپر. اس کے باوجود ہمارا 2 لاکھ بندہ جو ہے نا اس وقت جو ہے نا وہ افغانستان کے بارڈر کے اوپر جو ہے وہاں پہ دہشت گردوں کے خلاف, وہ دہشت گرد جو انڈیا جو ہے جن کو ٹرین کرتا ہے, جن کو بھیجتا ہے, جن کے لیے کلبھوشن یہاں پہ آیا تھا. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ خواجہ محمد آصف.